مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ اور وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ ان کی ہر خو و خصلت پہ لاکھوں درود، ان کے ہر وقت و حالت پہ لاکھوں سلام۔ ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام۔ جو سفیج خدا تا حبیب خدا، جو سفیج خدا تا حبیب خدا، کس قدر ہے حسین ابتدا انتہا، سلسلہ نبوت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ کریم نے ہم پر بے حد و حساب احسان فرمایا، فضل اور کرم فرمایا کہ ہمیں اپنے تمام سچے بندوں اور محبوبوں حبیبوں کا ماننے والا بنایا، اور ان کی تعلیمات کو سمجھنے والا، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرنے والا، اور ان تعلیمات کو پھیلانے والوں میں شامل فرمایا۔ اللہ کریم نے اپنے جتنے بھی بزرگزیدہ بندے بھیجے دنیا میں، انہوں نے ہمیشہ انسانیت کو، عوام الناس کو بہتری کی طرف لانے کی بھرپور کوششیں کی، کاوشیں کی، اور اللہ نے اس میں ان کو کامیاب بھی فرمایا۔ اور جو تعلیمات اللہ کے ان عظیم بندوں کی تعلیمات ہیں، صرف اور صرف یہی تعلیمات وہ ہیں کہ جس پہ عمل کر کے ہمیں نجات مل سکتی ہے۔ پوری انسانیت کی عظمت اور رفت اگر کسی کام میں اور کسی عمل میں ہے تو وہ اللہ کے ان محبوبوں کی تعلیمات میں ہے۔ اور آج کا یہ پروگرام جو خصوصی طور پر طیبہ، طاہرہ، عابدہ، بطول، سیدہ مریم سلام اللہ علیہا اور آپ کے فرزند، اس کائنات کے عظیم ترین درویش جو کلمت اللہ بھی ہیں، روح اللہ بھی ہیں، یعنی حضرت سیدنا مسیح عیسیٰ علیہ السلام، ان کے نام مبارک سے خصوصی منسوب ہے۔ سال ہا سال سے یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اور پھر اس آستانے کی یہ خاصیت ہے، خصوصیت ہے، اگرچہ بہت سے لوگوں نے پہلے اس پہ اعتراض بھی کیا، کیونکہ ہر مذہب میں، مختلف ادیان میں بہت سے فرقے اور گروہ بن چکے ہیں، ہر کسی کے اپنے اپنے نظریات ہوتے ہیں۔ تو جب اختلاف اتنا بڑھ جائے کہ وہ اختلافات میں حسن پیدا کرنے کی بجائے وہ دشمنیاں پیدا کر دے، تو پھر وہ اختلاف نہیں کہلاتا، پھر وہ دشمنی کہلاتی ہے۔ اور جو اپنے نظریات کے عین مطابق ہونے کے علاوہ، یعنی کہ کسی نے ذرا سا بھی اگر اختلاف آپ سے کر دیا ہو تو آپ اسے کافر ہی کہنا شروع کر دیں، تو یہ تو کسی دین کا حصہ نہیں ہے، اور یہ کسی نبی نے، اللہ کے کسی عظیم بندے نے یہ تعلیم نہیں دی۔ جنہوں نے بھی لوگوں کو راہ راست پر جو لے کر آئے، انہوں نے ہمیشہ اخلاص اور محبت کے ساتھ اور صبر اور برداشت کے ساتھ لوگوں کی باتیں بھی سنی، ان کے تان بھی سنے، ملامتیں بھی سہی، لیکن دوسروں کو کافر کافر نہیں کہا، بلکہ کافروں کو بھی سیدھے رستے پر لے آئے۔ تو ہم اگر ان کی تعلیمات پہ عمل نہیں کریں گے اور اتنی شدت میں چلے جائیں گے کہ جو بات ہمیں سمجھ نہ آئے تو ہم کہیں جی یہ تو کافر ہی ہو گیا ہے، تو پھر ہم اس کو کبھی اپنے ساتھ چلا نہیں سکتے، اپنے پاس بٹھا نہیں سکتے، اور جس کو ہم اپنے پاس بٹھا نہیں سکتے، کچھ سمجھ اور سمجھا نہیں سکتے، تو کس طرح سے مل کر ہم راہ راست پہ چلیں گے؟ پھر تو ہر کوئی ایک دعوے دار ہوگا کہ جی میں راہ راست پہ ہوں، اور ہر کوئی اپنے اپنے راستے چلتا پھرے گا۔ اور اللہ کریم نے عظمت جس چیز میں رکھی ہے وہ اتفاق میں رکھی ہے، وہ محبت میں رکھی ہے، اس کے علاوہ رستہ کوئی نہیں۔ تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ جب بہت سے لوگوں نے یہ بھی اختلاف کیا کہ جی یہاں پر تو جو صرف مسلمانوں کے اندر مختلف نظریات رکھنے والے لوگ ہیں،
تو وہ کئی بہت شدت میں چلے گئے کہ جناب ہمارے سے اگر عین ہمارے مطابق آپ نہیں ہیں تو پھر تو آپ کافر ہو گئے. تو وہ یہ نہیں جانتے کہ اللہ کریم اور اس کے محبوبوں نے جو تعلیمات عطا فرمائی ہیں اس میں یہ چیز نہیں ہے. اس میں یہ ہے کہ آپ اختلاف کر سکتے ہیں لیکن اس کو مزید نکھارنے کے لیے, اس کو مزید سنوارنے کے لیے. یعنی اختلاف کس چیز کا نام ہے کہ ایک بندہ کہے یہ بات ایسے ہے تو دوسرا اس سے بہتر کرنے کے لیے کہے کہ نہیں یار یہ بات ایسے نہیں ایسے ہے. بس اتنی اس بات کو اختلاف کہتے ہیں. اچھا یہ میں عرض کر دوں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ مبارک ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا, اور ظاہر اللہ والوں کے تذکرے کبھی بند نہیں ہوا کرتے, یہ ہمیشہ بول بالا ہی رہنا ہوتا ہے ان کا. تو سیدہ مریم کا تذکرہ, کیونکہ جیسے کہ ہسٹری ہوتی ہے, تاریخ ہوتی ہے, تو وہ میں عرض کروں کہ قرآن پاک میں کیا لکھا ہے. جب اللہ پاک نے یہ کرم اور احسان اور اپنا فضل فرمایا, سیدہ مریم پاک کی والدہ بہت ضعیف ہو چکی تھی. سیدہ مریم پاک کی والدہ نے یہ منت مانی کہ اے اللہ مجھے اولاد دے جو بہت اچھی اولاد ہو. میں یہ منت مانتی ہوں کہ میں, اب ان کے ذہن میں کیونکہ بیٹے کا تھا, اس سے میں نے گھر کے دنیا داری کے کام نہیں کروانے, مولا وہ تیرے لیے ہو, وہ تیرے کاموں کے لیے ہو, تیرے دین کے لیے ہو. تو آپ یہ جب منت مان چکی تو پھر سیدہ مریم کی ولادت کا جب وقت آیا اور جب ولادت باسعادت ہوئی تو وہ دیکھ کر فرمانے لگی کہ مولا یہ کیا, یہ تو بیٹی ہے, کیونکہ ذہن میں بیٹے کا تھا. تو اللہ نے کیا فرمایا, اللہ فرمانے لگا کہ تم اس مؤنث کی بات کرتی ہو کہ بھئی یہ تو لڑکی ہے. فرمایا کوئی اگر مذکر بھی ہوتا, لڑکا بھی ہوتا تو اس کے برابر نہ ہوتا. اس کی فضیلت اور شان اور مقام و مرتبہ جو ہے یہ نہایت بلند و بالا ہے. تم یہ نہ سوچو کہ بیٹی میرے ہاں بیٹی ہوئی ہے, اس کا مقابلہ, اس کے مقام و مرتبے کا مقابلہ تو مردوں میں بھی نہیں ہے, اس لیے میں نے تمہیں یہ عطا فرمایا. اور پھر اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ اس نے کس ہستی کو بھیجا ہے دنیا میں, یہ اللہ جانتا ہے. اور پھر حضرت زکریا علیہ السلام کی نگرانی میں ان کو دیا. پھر آپ پروان چڑھیں, جب آپ کی عمر مبارک زیادہ ہوئی تو آپ ایک حجرے میں رہتی تھیں جہاں پہ آپ اپنی عبادت کرتی ہیں اور آپ کے اپنے جو بھی اللہ کے ساتھ معاملات تھے. تو حضرت زکریا علیہ السلام جب بھی تشریف لاتے تو آپ آ کر دیکھتے کہ ان کے پاس پہلے سے, اچھا وہ کمرے کو تالا لگا کر جایا کرتے تھے کیونکہ وہ ایک خاتون کا حجرہ تھا اور ایک پاک دامنی کی وجہ سے اور حفاظت کے لیے وہ تالا لگا کر جایا کرتے. جب بھی وہ واپس آتے تو وہاں کچھ رزق پڑا ہوتا, کھانے پینے کی اشیاء پڑی ہوتی. تو قرآن میں لکھا کہ ایک دن حضرت فرمانے لگے کہ اے مریم یہ تمہیں کھانا کہاں سے آتا ہے, کیونکہ کمرہ تو بند ہے, یہ کہاں سے آتا ہے. تو حضرت سیدہ مریم نے فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے آتا ہے, یہ مجھے ڈائریکٹ اللہ کریم بھیجتا ہے اور وہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے. اور یہی شان اللہ پاک قرآن میں پھر بیان فرماتا ہے کہ جب فرشتوں نے کہا, اچھا جو قبول کرنے کی بات ہے, جب آپ کی والدہ نے کہا کہ مولا پھر ٹھیک ہے یہ جو تو نے مجھے عطا فرمائی ہے ہستی, مولا پھر میں یہ تیرے سپرد کرتی ہوں. تو فرمایا کہ اللہ نے اس کو قبول کیا اور بقبول حسن, اور ایسا خوبصورت قبول کیا کہ وہ بہت ہی حسین تھا, بہت ہی حسن کے ساتھ اور شان کے ساتھ اس کو قبول کیا. اور وہ پروان بھی چڑھیں تو وہ بھی ایک الگ شان کے ساتھ. حسنہ کا لفظ فرمایا قرآن میں. قرآن کریم میں یہ بھی آتا ہے کہ فرشتوں نے آ کر جب کہا کہ اے مریم اللہ نے آپ کو چن لیا ہے, اور دیکھیں کیسی شان اللہ بیان فرماتا ہے. فرمایا کہ اے مریم اللہ نے آپ کو چن لیا ہے اور پسند فرما لیا ہے تمام جہانوں کی عورتوں میں سے. آپ کی شان کا عالم یہ ہے کہ تمام جہانوں کی عورتوں میں سے آپ کو چنا گیا ہے اللہ کی بارگاہ میں.
پھر جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا واقعہ آپ نے کئی بار سنا ہے، اس کا کچھ حصہ یہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ فرشتوں نے آ کر جب کہا کہ اے مریم، اللہ آپ کو بشارت عطا فرماتا ہے اور اپنی جانب سے حکم فرماتا ہے، امر فرماتا ہے، آپ کو اپنا کلمہ عطا فرماتا ہے اور اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، اور وہ وجیہ ہوگا، معزز ہوگا، مکرم ہوگا، بڑی وجاہت والا ہوگا۔ کہاں پر؟ فرمایا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور وہ اللہ کے مقرب ترین بندوں میں سے ہوگا، اور وہ گفتگو بھی کرے گا، اور وہ اپنی انتہائی بچپن کی حالت میں ہی گفتگو فرمائے گا۔ یہ ولادت سے پہلے کی بشارات آپ کو عطا ہوئی کہ بڑے ہو کر جب عمر مبارک زیادہ ہوگی تب تو گفتگو کرے گا ہی، لیکن وہ اس حالت میں بھی گفتگو کرے گا جب کوئی اور نہیں کر سکتا، گہوارے میں ہی گفتگو کرے گا۔ تو پھر سیدہ مریم پاک نے کہا کہ اے اللہ کیسے ہوگی یہ اولاد کہ مجھے تو کسی نے چھوا بھی نہیں؟ تو فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے ہوگا، اور اللہ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو فرماتا ہے ہو جا، تو بس وہ ہو جاتا ہے۔ تو اس کی شان کا عالم یہ ہوگا، اور پھر فرمایا اللہ اسے سکھائے گا کتاب اور حکمت اور توریت اور انجیل، یہ سب کچھ اس کو اللہ کریم سکھا دے گا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ پاک نے کئی مرتبہ سیدہ مریم کا ذکر فرمایا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر مبارک قرآن میں 25 مرتبہ آیا ہے۔ آپ کا نام مبارک جو ہے، آپ کا تذکرہ 25 مرتبہ قرآن میں آپ کا ذکر مبارک آیا، اور آپ کی شان بیان کی ہے اللہ نے، آپ کے معجزات بیان کیے ہیں قرآن کریم میں اللہ کریم نے، کہ آپ کی یہ شان ہے اور یہ شان ہے۔ وہ میں تفصیل میں جاؤں گا، میں نے عرض کیا بہت زیادہ وقت ہو جائے گا۔ اگر ہم یہ دیکھیں کہ آقا علیہ السلام نے، امام الانبیاء نے، حضور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور سیدہ مریم کی جو شان بیان فرمائی، اور سیدہ مریم کی شان بیان فرماتے ہوئے حضور نے فرمایا کہ اللہ کریم کی بارگاہ میں اللہ نے جن عورتوں کو ساری دنیا کی عورتوں پر فضیلت دی ہے، فرمایا وہ ایک تو حضرت مریم ہے جن کو ساری عورتوں پر، دنیا میں تمام عورتوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے، اور پھر فرمایا وہ خدیجہ ہیں، وہ فاطمہ ہیں، اور وہ آسیہ ہیں، جو عظمت والی خواتین۔ اور اسی طرح آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جنتی عورتوں کی سردار، جنتی جو عورتیں ہیں ان سب کی سرداری جن کو عطا فرمائی گئی وہ مریم ہے، فرمایا، اور پھر وہ فاطمہ ہے، اور وہ خدیجہ ہیں، اور وہ آسیہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی نا، تو کچھ شیاطین نے جا کر ابلیس کو بتایا، اور ابلیس کو کہنے لگے کہ فلاں فلاں مقامات پر جو بت تھے ان کی گردنیں جھک گئی ہیں، بتوں کی۔ تو ابلیس نے کہا کہ کیا ہوا ہے؟ تو ابلیس فوراً سے گیا اور اس نے کئی جگہوں پر سفر کیا، سمندروں میں، دریاؤں میں، پہاڑوں میں۔ آخر وہ پہنچا اس جگہ پر جہاں اس نے دیکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو چکی ہے، اور اس نے دیکھا کہ فرشتوں نے گھیر رکھا ہے۔ آپ کی ولادت کے وقت وہاں فرشتے ہی فرشتے موجود تھے، نوری مخلوق۔ اور ابلیس کہنے لگا، شیطان کہنے لگا کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو میں وہاں موجود ہوتا ہوں اور میں اسے چھوتا ہوں، لیکن کہنے لگا کہ یہ وہ ہے، یہ وہ ہستی ہے کہ اس کی ولادت کے وقت تو میں موجود ہی نہیں تھا۔ یہ تو اس بات سے بھی پاک ہے کہ میں اسے چھو بھی سکوں، کہ شیطان ان کو چھو بھی سکے، اس بات سے بھی پاک ہے۔ اور یہ روایات میں، احادیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ حضور نے بھی یہ فرمایا، آقا نے فرمایا کہ شیطان ہر انسان کے پہلو میں ضرب لگاتا ہے، فرمایا سوائے دو ہستیوں کے، دو ہستیاں ایسی ہیں جن پر شیطان کی ضرب نہیں لگ سکی۔ کہا حضور وہ کون سی ہیں؟ فرمایا ایک مریم ہے اور ایک عیسیٰ ہے۔
آقا فرماتے ہیں کہ دو ہستیاں ایسی ہیں کہ شیطان کی ضرب ان کو لگ ہی نہیں سکی. فرمایا ایک مریم ہے اور ایک عیسیٰ ہے, اور اللہ نے ان کے اور شیطان کے درمیان پردے حائل کر دیے ہیں. جب شیطان نے کوشش بھی کبھی کی تو وہ پردے کو چھو سکا, سیدہ پاک کو یا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو چھو بھی نہیں سکا کبھی. اور یہ وہ تذکرے ہیں, دیکھیں بار بار اس کی شان بیان کی جاتی ہے جس سے محبت ہو, جس سے محبت ہو. تو اللہ کریم بار بار اپنے اس محبوب عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرماتا ہے قرآن کریم میں, اور آقا علیہ السلام نے بھی بارہا احادیث مبارکہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اور سیدہ مریم کا ذکر فرمایا اور ان کی شانیں بیان فرمائی. تو یہ وہ محبتوں کے سلسلے. اور آقا علیہ السلام ایک حدیث آقا فرماتے ہیں کہ میں سب سے قریب عیسیٰ کے ہوں, سب سے قریب. اور کیونکہ حضور سے پہلے بھی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضور کے درمیان کوئی اور نبی یا پیغمبر کوئی بھی نہیں آیا, تو اس وجہ سے دیکھیں کہ ہم بھی جو یہ مناتے ہیں یوم عیسیٰ علیہ السلام اور یوم سیدہ مریم سلام اللہ علیہا, تو یہ ہمیں اللہ رسول کا خاص فضل و کرم ہے, ان کا احسان ہے. اور یہ اللہ کا بڑا احسان ہوتا ہے کہ وہ اپنے سچے محبوبوں کا نام لیوا ہی بنا دے کسی کو. یہ توفیق بھی عطا فرما دے کہ چلو تم ان کا نام تو لیتے ہو, ان کو اپنا سردار تو مانتے ہو, اپنے آپ کو ان کا نوکر تو کہتے ہو. تو اللہ نے بڑا فضل اور کرم فرمایا ہے ہم سب پر, اور اللہ کریم ہمیں ان کی تعلیمات پر مزید عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اور آپ کی تعلیمات میں جو بنیادی تعلیمات ہیں, اور عیسیٰ علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ میں نے دنیا کو یعنی دنیا داری کو منہ کے بل گرا دیا ہے. یہ طاقت اور یہ شان کا عالم فرماتے ہیں میں نے دنیا کو منہ کے بل گرا دیا ہے, یعنی دنیا داری کو, اس دنیا کی پستی جو ہے اس کو لوگوں پر ظاہر کیا. وہ علامہ اقبال فرماتے ہیں نا کہ ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے. تو یہ بات کہ آپ نے جس چیز پر سب سے زیادہ فوکس کیا, سمجھایا لوگوں کو کہ بھئی دنیا جو ہے یہ ایک مسافر خانہ ہے. روایات میں آتا ہے کہ کئی بار آپ سے عرض بھی کی گئی حضور آپ کا گھر نہ ہم بنا دیں, آپ نے تو بنانا نہیں ہم بنا دیں. تو فرمایا کہ چلو بنانا ہے تو بنا دو, لیکن سمندر کے کنارے پر بنانا. عرض کی حضور وہاں تو کسی بھی وقت سمندر کی لہریں آئیں گی تو گھر ختم ہو جائے گا. تو فرمایا کہ یہی تو تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں. کیا تم میرا گھر پل پر بنانا چاہتے ہو؟ کہ پل کیا ہوتا ہے کہ ایک جگہ سے شروع ہونا اور دوسری جگہ سے ختم ہو جانا. فرمایا یہ دنیا ایک پل ہے, ذرا سا سفر ہے, اور تم اسی میں اتنے محو ہو گئے, گم ہو گئے اتنے زیادہ کہ تم حقیقت سے دور کیوں ہو رہے. جب تمہیں یہاں پہ رزق دیا جائے گا اور بغیر محنت کے بھی ملے گا تو تم اسی کے پیچھے کیوں بھاگتے ہو, اور تم اس کے پیچھے کیوں نہیں بھاگتے جہاں بغیر محنت کے رزق نہیں ملے گا آخرت میں. فرمایا وہاں کی فکر کرو, دنیا تو سب کی گزر جانی ہے. انسان اپنی گزری ہوئی زندگی پہ نظر ڈالے تو کتنی مختصر نظر آتی ہے. اور فرمایا تمام برائیوں کی جڑ, تمام برائیوں کی اور غلطیوں کی جو جڑ ہے وہ دنیا کی محبت ہے, دنیا داری کی محبت ہے. جو اخلاص ہے, جو سچی محبت ہے اللہ سے اور اللہ کی مخلوق سے, وہ پیدا ہو, نہ کہ آپ اپنے نام کے پیچھے, اپنی شہرت کے لیے, اپنے پیسے کے لیے, جو کہ نفسا نفسی کا عالم ہوتا ہے انسان کا, بس تم اسی کے پیچھے جاتے رہو گے تو پھر مسلسل خسارہ ہوگا. وقتی طور پہ لگے گا کہ بھئی سب کچھ ٹھیک ہے, لیکن سب کچھ وقتی ہے. اس لیے فرمایا کیا تم میرا گھر پل پہ بنانا چاہتے ہو؟ مجھے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس لیے اہل علم اور درویش لوگ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ساری کائنات کے سب سے بڑے درویش ہیں.
آپ کی درویشی کا عالم یہ تھا کہ آپ نے گھر تک نہ بنایا. تو آپ کی تعلیمات کو اللہ کریم ہمیں مزید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آپ فرماتے ہیں کہ میں تم سے اس لیے گفتگو نہیں کرتا کہ تم بس تعجب ہی کرتے رہو, یعنی میرے معجزات اور میری شان دیکھ کر حیران ہوتے رہو. فرمایا میں اس لیے کلام نہیں کرتا تم سے, میں اس لیے کرتا ہوں کہ تم میری باتوں پر عمل کرو. اس لیے نہیں کہ بس کہو کہ واہ واہ کیا بات ہے جی, یہ شان تھی, یہ معجزہ تھا. یہ حاصل نہیں ہے, یہ تو ایک ذریعہ ہے یقین دلانے کا کہ یہ سچے انسان ہیں, عظمت والے انسان ہیں, جنہوں نے لوگوں کو راہ ہدایت دکھائی, راہ راست پر لوگوں کو لے کر آئے. تو فرمایا کہ اصل بات یہ ہے کہ میری بات کو سمجھو اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کیا کرو. تو اللہ کریم ہمیں ان کی تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ بھی عرض کر دوں, جو مہمان پہلی بار تشریف لائے ہیں, آج بھی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا فیض جاری و ساری ہے. اور ہم وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ان کا فیض جاری ہونے کا صرف سنا نہیں ہے, ہم نے خود دیکھا ہے. ہم نے ان کی شان, ان کی آج بھی جو کرامات اور ان کے فیض کا جاری ہونا ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اور بہت سے لوگوں کو وہ رہنمائی آج بھی فرما رہے ہیں اپنی روحانی توجہ سے. وہ ہے نا کہ اگر تو ہم تعلیمات پہ, کسی بھی عظیم ہستی کی تعلیمات پہ عمل نہ کریں, پھر تو ان کا نام لینے کا اتنا فائدہ ہی نہ ہو. اب کتنے لوگ ہیں جو سیدنا محمد رسول اللہ امام الانبیاء کا تذکرہ کرتے ہیں, ان کا نام لیتے ہیں, اپنے آپ کو ان کا پیروکار کہتے ہیں, لیکن ہے نہیں, بس نام لیتے ہیں کہ جی ہم ان کے وارث ہیں یا ہم ان کے پیروکار ہیں, حالانکہ تعلیمات پہ عمل نہیں ہوتا. تو اصل پیروکاری تو ہے ہی یہ, اصل تو عظمت اور شان ہے ہی یہ کہ ان کی تعلیمات پر عمل کیا جائے. اور دیکھو روایات میں آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جب دنیا داری کو الٹے منہ گرا دیا, اور اس کے بعد جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے, جب آپ اٹھا لیے گئے, تو پھر اس کے بعد بہت سے لوگوں نے اس چیز کو کچھ بدلا. جس دنیا داری کو آپ گرا چکے تھے اس کو دوبارہ لوگوں نے اٹھا لیا, اور یہ ہر کسی کے ساتھ ہوا ہے. اب کتنے لوگ ایسے ہیں جو اسلام کا نام لیتے ہیں, لیکن حضور نے نشانیاں بتا دی کہ یہ جن میں تم نشانیاں دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ اسلام سے خارج ہو چکے ہیں. لیکن ان کے حلیے دیکھو تو وہ ہم سے 100 گنا زیادہ ہیں. تو بات حلیوں کی, کپڑوں کی نہیں ہوتی, بات تو تعلیم کی ہوتی ہے. جو ان کی تعلیم پہ کاربند ہے, جو عمل پیرا ہے, وہی ان کا سچا پیروکار ہے, وہی ان کا اطاعت گزار ہے. تو اللہ کریم ہم سب کو یہ تعلیمات سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہمارے مرشد, ہمارے لیڈر, ہمارے رہنما وہ ہستی ہیں جن کو کئی بار عالم رویا میں, خواب میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی زیارت سے نوازا ہے, اور کئی باتوں میں آپ کی دستگیری اور رہنمائی کی ہے انہوں نے آ کر. اور آپ کئی بار بتایا کرتے تھے کہ آج حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی زیارت ہوئی خواب میں, انہوں نے یہ بات ایسے فرمائی, یہ بات ایسے فرمائی. اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے فرمودات, یہ جو آپ کے سامنے لکھ کے لگائے ہیں, یہ بھی انہوں نے عطا فرمائے کہ بھائی اگر تم سچا رستہ چاہتے ہو تو فرمایا کہ دروازہ تو اسی کے لیے کھلتا ہے نا جو دروازہ کھٹکھٹاتا ہے, جھولی اسی کی ہی بھری جاتی ہے جو جھولی پھیلاتا ہے, اور عطا اسی کیا جاتا ہے جو مانگتا ہے. اور یہی تعلیمات انجیل مقدس میں بھی آج بھی موجود ہیں, عیسیٰ علیہ السلام کے فرمودات آج بھی موجود ہیں. تو یہ انہی تعلیمات میں سے ہے. اور آپ کے فیض کا علم اور ہمارے مرشد کو جو آپ نے عطائیں کی, جو بشارات عطا فرمائی اور جو اپنا فیض عطا فرمایا, اور خصوصی اس میں سے شفا کا فیض عطا فرمایا, کیونکہ آپ کی اسپیشلٹیز یہ بھی تھی
کہ آپ نے بارہا سنا ہے جو قرآن پاک میں بیان کیا گیا کہ آپ مردوں کو بھی زندہ فرما دیا کرتے تھے، اندھوں کو بھی بینا کر دیا کرتے تھے، کوڑیوں کو بھی صحیح کر دیا کرتے تھے. بے شمار آپ کے معجزات ہیں اور بہت ہی عظیم معجزات ہیں. تو آپ کسی کو اپنی روحانی توجہ سے آج بھی یہ فیض عطا فرما سکتے ہیں. ان کے پاس اختیار اور طاقت آج بھی ہے کہ چاہیں تو یہ فیض کسی کو عطا فرما سکیں. اور آپ نے یہ فیض اس آستانے سے بھی جاری فرمایا. اور یہاں پر لا علاج امراض، جن کو ڈاکٹرز کہہ دیتے ہیں کہ بھی آپ کا علاج ہو ہی نہیں سکتا، یا ڈاکٹرز کہتے ہیں بھی 2 دن بعد بندے نے مر جانا، آپ لے جائیں اس کو، تو وہ لوگ بھی سینکڑوں کی تعداد میں وہ لوگ ہیں جو آج بھی جو یہاں سے شفا یاب ہوئے اور آج بھی تندرست اور توانا ہے اور اپنی زندگی کے کئی سال گزار چکے ہیں، جن کو ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ آپ کی 2 دن کی زندگی رہ گئی ہے یا آپ نے 2 مہینے سے زیادہ زندہ نہیں رہنا. تو کئی لوگ، خواتین اور مرد، ایسے لوگ بہت سے موجود ہیں کہ جن پہ یہ کرم اور احسان ہوا اور ان کو یہ فیض ملا اور وہ شفا یاب ہوئے. اور ہزاروں کی تعداد میں وہ لوگ موجود ہیں جنہوں نے ان تعلیمات کو سمجھا اور سب لوگ امن کے داعی بن گئے. جو پہلے فتنہ فساد کرتے تھے، لڑائی جھگڑے کرتے تھے اور ہر وقت ایک دوسرے کو کافر و مشرک کہتے تھے، وہ لوگ جب یہاں پر آئے اور تعلیمات دیکھیں اور سنی تو ان پہ اثر یہ ہوا کہ وہ لوگ دوسروں کو امن کی دعوت دینے والے بن گئے. اور کتنے لوگوں کو امن اور سلامتی اور خیر کا فیض یہاں سے ملا ہے. اللہ کریم اس آستانے کو اور ان تمام لوگوں کو جو اس دنیا میں آج بھی سچے دل سے اور اخلاص کے ساتھ محبت اور امن کا پرچار کرنا چاہتے ہیں اور اس کی کاوش کرتے ہیں، اللہ کریم ان سب کو ہر لحاظ سے خیر و عافیت عطا فرمائے، ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے اور ان کو اپنے سچے مشن میں کامیابی عطا فرمائے. اور آخر میں پھر تمام مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ یہاں پر تشریف لائے اور آپ سب کا آنا ہمارے لیے باعث خوشی ہے. ایک ہوتی ہے وقتی دعوت، ایک ہوتی ہے مستقل دعوت. تو ہم آپ سب کو مستقل دعوت دیتے ہیں کہ آپ یہ نہ سوچا کریں کہ جی آپ کو خصوصی دعوت آئے تو آپ نے آنا ہے. آپ اس دعوت کو پرماننٹ سمجھ لیں اپنے لیے. جب بھی آپ چاہیں آپ یہاں پر کہیں آس پاس آئے ہوں تو آپ اس کو اپنا گھر سمجھ کر یہاں پر ہمیشہ آئیں. آپ کو کسی کی دعوت کی ضرورت نہیں، رات ہو دن ہو جب آپ چاہیں آپ یہاں تشریف لا سکتے ہیں. تو یہی تعلیمات ہیں اصل جو ہیں. جب انسانیت میں اتفاق پیدا ہوگا تو اس کو عروج ملے گا، تو ہی خیر ہوگی، تو ہی ہمارے علاقے اور ہمارے ملک اور ہماری زمین خوشی سے اور امن سے بھر جائے گی. اسی چیز کی کمی نہیں، فتنہ فساد ڈالا ہوا ہے. تو اللہ پاک ہم سب کو ہر حوالے سے خیر و عافیت عطا فرمائے. کئی لوگ جیسے سیدہ مریم السلام علیہا کے نام کے ساتھ، جیسے اکثر لوگ ہم نے سنا ہے کہ لفظ کہتے ہیں اماں مریم. اب یہ کہنا بھی ان کے شایان شان نہیں ہے. یہ لفظ وہ والدہ ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی، وہ ہماری ماں کے برابر تو نہیں نا، تو ہم ان کو لفظ اماں کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو لوگوں کی مائیں جو ہیں وہ ان کے قدموں میں بیٹھ جائیں، ان کی نوکری چاکری ان کو مل جائے تو ان کے لیے باعث سعادت ہو. ان کی شان کا عالم تو یہ ہے، اس لیے ان کی شان بے حد و حساب ہے. تو ہمیں نہیں کہنا چاہیے کہ بھئی ہاں جی سیدہ مریم کہیں کہ اللہ نے ان کو سرداری عطا فرمائی. تو اس لیے جتنا ادب ملحوظ خاطر رکھا جائے اس کو رکھنا چاہیے. تو یہ اللہ پاک کے جتنے عظیم لوگ ہیں اس کے پسندیدہ محبوب، ہمیں ان کا جتنا ہو سکے ادب کرنا چاہیے اور ہمیشہ اس کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ ہم نے کن الفاظ کے ساتھ ان کا تذکرہ کرنا ہے. اب جیسے قرآن پاک میں جو بتایا گیا امہات المومنین کے بارے، تو وہ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس کا فرما دیا گیا، ورنہ ہم وہ بھی نہیں کہہ سکتے تھے. ایسے کئی لوگ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو بھی اماں فاطمہ کہہ دیتے ہیں، حالانکہ نہیں کہنا چاہیے.
وہ تو حسنین کریمین کی والدہ ہیں, ان کی تو شان ہے, اور تو ہم نہیں ان کو کہہ سکتے. اس لیے سیدہ آمنہ کے ساتھ بھی کہہ دیتے ہیں بھائی وہ حضور کی والدہ ہیں. تو اسی طرح سیدہ مریم کے ساتھ بھی ہم نہیں کہہ سکتے, کیونکہ وہ اس لفظ سے بہت بڑی ہیں. یہ لفظ بہت چھوٹا ہے ان کی شان کے لحاظ سے, وہ تو اس لفظ سے بھی بہت بڑی ہیں. تو بس جو ان کے القابات ہیں جو بیان کیے گئے, ان کے القابات وہی ہیں, ان کے ساتھ وہی نام لگائیں جو ان کے ہیں. اپنی مرضی سے نہ ہم کریں. ہم اپنی طرف سے شان بڑھاتے ہیں لیکن ہم کم کر دیتے ہیں, کیونکہ ہمیں ادراک نہیں ہوتا کہ ہم اپنی نیت میں تو زیادہ کہہ رہے ہیں لیکن وہ کم ہو رہی ہے. وہ ہماری سوچوں سے آگے کی شان ہے ان کی. اللہ پاک ہم کو یہ بھی باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.